تجھ سمت وزیشان گیا، نعمتیں بانٹتا جس سمت وزیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، اور لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا، لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا، لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا، میرے آقا میرے مولا تیرے قربان گیا، میرے آقا میرے مولا تیرے قربان گیا، اور انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، نجدیوں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا، نجدیوں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا، اور جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا، نعمتیں بانٹتا جس سمت وزیشان گیا، درود پاک پڑھو، اللہم صلی وسلم دائما ابدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محرم شریف کا مہینہ چل ہی رہا ہے، جس سے پچھلے جمعے کو بتایا تھا کہ مردان خدا کی یادگار وابستہ ہے۔ آج آیت کریمہ حضرات کی سماعتوں کے حوالے میں نے کی ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، جس کا اردو میں مطلب یہ ہے کہ اللہ تو یہی چاہتا ہے اے نبی کے گھر والوں کہ وہ تم سے پلیدگی کو دور کر دے، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور تمہیں خوب صاف اور ستھرا کر دے، تمہیں خوب ستھرا کر دے، پاکیزہ بنا دے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اہل بیت میں کون کون حضرات داخل ہیں؟ اہل بیت کسے کہتے ہیں؟ اہل بیت نبی کے گھر والوں کو اہل بیت کہا جاتا ہے۔
تو اس میں تو کسی کو شک نہیں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات وہ اہل بیت میں داخل ہیں۔ رہی دیگر افراد کی بات تو ان پر علماء کرام نے، مفسرین نے کلام کیا ہے، خصوصاً سیدنا امام حسن، سیدنا امام حسین اور آپ کے والدین سیدنا مولا علی، سیدتنا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ اہل بیت میں داخل ہیں یا نہیں ہیں؟ تو اکثر علماء کا قول یہی ہے کہ یہ بھی اہل بیت میں داخل ہیں، اور یہ بات ایک نہیں دو نہیں سینکڑوں احادیث کریمہ سے ثابت ہے کہ علی و فاطمہ، حسن و حسین یہ اہل بیت میں داخل ہیں۔ تو پہلی بات یہ کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، اللہ یہی چاہتا ہے اے نبی کے گھر والوں کہ تم سے ساری گندگی کو دور کر دے۔ رجس لفظ قرآن میں تذکرہ کیا اللہ رب العزت نے۔ رجس کا معنی کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں رجس کا معنی آتا ہے گندگی، پلیدگی، برا عمل، برے عمل کی سزا، شیطان کا وسوسہ۔ تو اللہ رب العزت جب اہل بیت کے بارے میں فرماتا ہے، اللہ چاہتا ہے کہ اہل بیت کو، مصطفیٰ کے گھرانے کو، مصطفیٰ کے گھر والوں کو ان تمام پلیدگیوں سے گویا کہ برے عمل سے دور کر دے، برے عمل کی سزا سے دور کر دے، شیطان کے وسواس سے دور کر دے جناب والا، اور خفیف حرکات سے دور کر دے۔ گویا کہ اہل بیت سے نہ برا عمل سرزد ہوگا، اور نہ ہی برے عمل کی سزا دی جائے گی، اور نہ ہی جناب والا شیطان کے وسوسے ان پر کام کریں گے، اور نہ ہی ایسی خفیف حرکات ان سے صادر ہوں گے کہ جن سے لوگ نفرت کریں۔ اور اگر صادر ہو بھی جائیں تو میرے رب نے کہہ دیا ہے اہل بیت تمہارا رب تمہیں پاکیزہ کر دے گا، صاف ستھرا کر دے گا۔ یہی وجہ ہے کہ اہل بیت سے کفر کے علاوہ اگر کوئی گناہ ہو بھی جائے تو اس گناہ پر ہمیں حق نہیں پہنچتا ہے کہ ہم اس کی گرفت کریں۔ سمجھ رہے ہیں؟ جب کفر کر بیٹھے تب جو ہے کیا سیدی سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جب اہل بیت میں سے کوئی کفر کر بیٹھے تو کفر کرنے سے کیا ہوتا ہے، پھر نسب ختم ہو جاتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت ختم ہو جاتی ہے۔ اگر اہل بیت میں سے کوئی کفر کر بیٹھا ہے تب تو اس کے کفر کو بتانا اور اس سے دور رہنا اور دور رکھنے کی تلقین کرنا یہ جواز ہے، ورنہ اہل بیت جو سادات کرام ہیں، جن کا سلسلہ نسب آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک حسن و حسین سے ہو کر کے پہنچتا ہے، ان سے اگر گناہ بھی سرزد ہو جائیں تب بھی انہیں محبت کی نگاہ سے دیکھو اور ان کی اصلاح کی کوشش کرو۔ سمجھ رہے ہیں؟ تب بھی انہیں برا کہنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو اگر سرزد ہو بھی جائے تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کیا ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اللہ چاہتا ہے کہ تم سے گندگیوں پلیدگیوں کو دور کر دے اور تمہیں خوب ستھرا کر دے، تمہیں خوب ستھرا کر دے۔ تو جناب والا جب اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ تم سے گندگیوں کو دور کر دے، تم کو پاکیزہ اور صاف ستھرا کر دے، اور رجس کا معنی آتا ہے برا عمل، رجس کا معنی آتا ہے برا عمل، برا عمل کوئی ہو نہیں سکتا، اہل بیت سے کوئی برا عمل نہیں ہو سکتا۔ اس آیت کریمہ کی روشنی میں جاؤ جناب والا تو آپ دیکھیے کہ سیدنا امام حسین نے جو یزید کے خلاف جناب والا عالم جہاد بلند کیا تھا وہ برا عمل نہیں ہو سکتا، کیونکہ قرآن کہتا ہے اہل بیت کو ہم پاکیزہ کر دیں گے، لیذھب عنکم الرجس۔ سمجھ رہے ہیں؟ کیونکہ آج ایسے بھی لوگ جناب والا زمانے میں پنپ رہے ہیں جو یہ کہنے والے ہیں کہ امام حسین نے حکومت وقت کے خلاف بغاوت کی تھی، معاذ اللہ رب العالمین۔
یزید کو جناب والا یزید کو امیر المومنین کہتے ہیں، بادشاہ برحق کہتے ہیں، امام حسین کو باغی کہتے نظر آتے ہیں، لیکن قرآن کیا کہتا ہے جناب والا؟ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ اے اہل بیت، نبی کے گھر والوں، اللہ چاہتا ہے کہ تم سے ساری پلیدگیوں کو دور کر دے، برے عمل کو دور کر دے، شیطان کے وسوسے کو دور کر دے اور تم کو خوب ستھرا کر دے۔ تو برا عمل سرزد ہو نہیں سکتا، تو امام حسین کا علم یزید کے خلاف بلند کرنا، علم جہاد بلند کرنا، یہ برا عمل نہیں ہے بلکہ حق و جانب ہے۔ تو جو امام حسین کے ساتھ ہیں وہی حق و جانب ہے، اور جو یزید کو امیر المومنین کہتے ہیں جناب والا وہی ناحق پرست ہے۔ قرآن کہتا ہے، میں نہیں کہتا جناب والا، وہی ناحق ہیں۔ انہیں چاہیے کہ جناب والا وہ اپنے گریبانوں میں جھانک کر کے دیکھ لیں، اور اگر نہ ہو سکے جناب والا تو قرآن اٹھا کر کے دیکھ لیں۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے اہل بیت کی پاکی کو بیان کیا ہے، جسے علامہ حسن صاحب فرماتے ہیں جناب والا جن کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، جن کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، آیے تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت، آیے تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت۔ اب اہل بیت میں یہ حضرات داخل ہیں یا نہیں ہیں؟ احادیث کریمہ کی روشنی میں آؤ تو ترمذی شریف کی حدیث ہے حضرات گرامی، حضرت ابو الحمرا کا فرمان ہے کہ وہ زمانہ نبوت میں 7 ماہ قیام پذیر رہے۔ کتنے مہینے؟ 7 مہینے قیام پذیر رہے۔ تو فرماتے ہیں کہ 7 مہینے قیام پذیر رہے تو دیکھتے کیا ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فجر کی نماز کے لیے جب گھر سے نکلتے جناب والا، جب علی و فاطمہ کے دروازے پر پہنچتے تو صدا بلند کرتے الصلاۃ الصلاۃ، نماز نماز، اور اس کے بعد جناب والا پھر یہ آیت کریمہ پڑھتے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ جب سرکار علی و فاطمہ کے دروازے پر پہنچتے ہیں تو نماز کی تلقین کرتے ہیں، اور تلقین کرنے کے بعد آیت کریمہ پڑھتے ہیں تو آیت یہ بتاتی ہے کہ علی و فاطمہ اہل بیت میں داخل ہیں، حسن و حسین اہل بیت میں داخل ہیں، کہ جنہیں اللہ رب العزت پاکیزہ کرنا چاہتا ہے، ستھرا کرنا چاہتا ہے۔ اور دوسری حدیث بیان کرتے ہیں جناب والا شداد بن عمار رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت واصلہ بن اسقا، حضرت واصلہ بن اسقا کی بارگاہ میں، جو کہ صحابی رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں، واصلہ بن اسقا کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں تو کچھ لوگ آپ کے پاس بیٹھے ہوئے حضرت مولا علی کی برائی کر رہے تھے۔ توجہ دیں، حضرت مولا علی کی برائی میں مبتلا تھے، آپ بھی برائی کرنے والوں میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اور تحقیق حال سے پہلے کبھی جناب والا، تحقیق حال سے پہلے کسی کو برا نہ کہو، آنکھیں تمہیں بھی دی ہیں اللہ رب العزت نے، دل تمہیں بھی دیا ہے، دیکھ بھی لو، پرکھ بھی لو، سوچ بھی لو، سمجھ بھی لو، آزما بھی لو، اس کے بعد زبان کھولو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا زبان کھولنا ہم پہ ہی لوٹ آئے، کیونکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو کسی دوسرے کو گالی دیتا ہے اور جب وہ پلٹ کر کے اسے گالی دیتا ہے تو گویا کہ اس کا گالی دینا یہ اپنے ہی ماں باپ کو، اپنے ہی گھر والوں کو گالی دینا ہے، سمجھنا، اپنے ہی گھر والوں کو گالی دینا ہے۔ تو واصلہ بن اسقا کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور بیٹھے ہوئے تھے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برائی میں مبتلا تھے، یہ بھی ساتھ میں شامل ہو جاتے ہیں۔ جب وہ لوگ چلے گئے تو حضرت واصلہ بن اسقا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے شداد بن عمار، تم بھی ان کے ساتھ حضرت علی کی برائی میں مبتلا ہو گئے، آؤ میں تمہیں وہ بات بتاتا ہوں جسے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اور کانوں سے سنا ہے۔ میں وہ بات بتاتا ہوں جسے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اور کانوں سے سنا ہے، کہ میں فرماتے ہیں کہ میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گیا، فرماتے ہیں کہ میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گیا، گھر جا کر کے میں نے پوچھا کہ حضرت مولا علی کہاں ہیں؟ حضرت
مولا علی کہاں ہے؟ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ مولا علی بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں گئے ہوئے، کچھ دیر ٹھہرتے ہیں، کہتے ہیں میں بیٹھ جاتا ہوں، اور کچھ دیر ٹھہرا تو دیکھا کیا ہے کہ کتنے میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لے آئے، سرکار بھی تشریف لائے، ساتھ میں مولا علی بھی ہیں، اور ساتھ میں حسن بھی ہیں، حضرت حسین بھی ہیں، ساتھ میں حضرت حسن بھی ہیں، حضرت حسین بھی ہیں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس شان سے داخل ہوئے کہ مولا علی ساتھ میں تھے اور حسن و حسین ساتھ میں تھے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حسن و حسین کا ہاتھ پکڑے ہوئے ساتھ میں چلے آ رہے تھے۔ گھر میں داخل ہوتے ہیں اور اس کے بعد حضرت فاطمہ کو قریب کرتے ہیں، حضرت مولا علی کو قریب بلاتے ہیں، اور حضرت حسن کو قریب کرتے ہیں، حسین کو قریب کرتے ہیں۔ قریب کرنے کے بعد حسن کو ران پر بٹھا لیتے ہیں، حسین کو اپنی ران پر بٹھا لیتے ہیں۔ حسن کو ران پر بٹھایا اور حسین کو ران پر بٹھایا، اور بٹھانے کے بعد جناب والا اپنی چادر تطہیر ہاتھ چاروں کے اوپر ڈال دیتے ہیں، اور چاروں کے اوپر ڈالنے کے بعد پھر جناب والا آیت کریمہ پڑھتے ہیں، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ تو مصطفیٰ کا چاروں پر چادر ڈال کر کے یہ آیت کریمہ پڑھ کے بتانا تھا کہ اہل بیت میں ازواج مطہرات کے علاوہ علی بھی داخل ہے، فاطمہ بھی داخل ہے، حسن و حسین بھی داخل ہے، حسن و حسین بھی داخل ہیں۔ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اے نبی کے گھر والوں تمہیں خوب ستھرا کر دے، تم سے ہر گندگی کو دور کر دے، اور تمہیں خوب پاکیزہ فرما دے۔ اور انہی کی ایک روایت میں ہے، انہی کی ایک روایت میں ہے کہ حضرت واصلہ نے فرمایا علی و فاطمہ حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے، ان پر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی چادر، جب وہ لوگ جمع ہو گئے تو چادر تطہیر اڑا دی۔ چادر تطہیر اڑانے کے بعد جناب والا پھر کہتے ہیں، پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، ان سے ہر پاکی کو دور کر دے اور انہیں خوب ستھرا کر دے۔ جناب والا ابھی تک صراحتاً نہیں آیا تھا، صرف آیت کریمہ پڑھی تھی، لیکن یہاں مصطفیٰ صراحتاً فرماتے ہیں علی و فاطمہ اہل بیت سے ہیں، حسن و حسین اہل بیت سے ہیں، اہل بیت سے ہیں، علی بھی اہل بیت سے ہیں، فاطمہ بھی اہل بیت سے ہیں، حسن و حسین بھی اہل بیت سے ہیں۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ سرکار میرے گھر میں تشریف فرماتے، ام سلمہ جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زوج ہے، محترمہ ہے، کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے گھر میں تشریف فرماتے، میرے گھر میں تشریف فرماتے۔ یہ کائک حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا گھی اور دودھ میں بنا ہوا کوئی کھانا تیار کر کے لاتی، دیگچی میں پتیلی میں لے کر کے داخل ہوئیں۔ جب داخل ہوئیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے شوہر علی کو بلا لو، اپنے شوہر علی کو بلا لو، حسن و حسین کو بلا لو۔ چنانچہ علی بھی آ گئے، حسن و حسین بھی آ گئے۔ اس وقت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے اس بستر پر بیٹھے ہوئے تھے کہ جو اس بستر پر بیٹھے ہوئے تھے جس پر وہ چادر بچھی ہوئی تھی جناب والا، جو خیبر سے بنی ہوئی سرکار کو عطا کی گئی تھی۔ اسی وقت فرماتی ہیں یہ آیت کریمہ نازل ہوتی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اور جناب والا آگے روایت نہیں رکتی ہے، روایت کہتے ہیں پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی چادر کو اٹھاتے ہیں، اور چادر کو اٹھانے کے بعد جناب والا چاروں کو اٹھا دیتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، ہاتھ اٹھا کر کے اشارہ کرتے ہیں یا الہی یہ میرے اہل بیت ہیں، تو ان سے ہر پلیدگی کو دور کر دے، ان سے ہر ناپاکی کو دور کر دے، اور انہیں خوب ستھرا کر دے، انہیں خوب
ستھرا کر دے۔ اور ایک روایت کہتی ہے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بلایا، حضرت فاطمہ کو بلایا، اور حضرت حسن کو بلایا، حضرت حسین کو بلایا۔ حضرت علی و فاطمہ آ گئے، حسن و حسین آ گئے، جناب والا حسن و حسین آ گئے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی سیاہ چادر ان لوگوں کے لیے بچھا دی، سیاہ چادر ان لوگوں کے لیے بچھا دی، اور بچھانے کے بعد علی سے فرمایا چادر پہ بیٹھ جاؤ، فاطمہ سے فرمایا چادر پہ بیٹھ جاؤ۔ علی چادر پہ بیٹھ جاتے ہیں، فاطمہ بھی چادر پہ بیٹھ جاتی ہیں، حسن و حسین بھی چادر پر بیٹھ جاتے ہیں۔ اس کے بعد آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے چاروں کونے اس چادر کے بائیں ہاتھ سے جناب والا اٹھائے، اور بائیں ہاتھ سے جناب والا چاروں کونے پکڑ کر کے، اور چادر میں چاروں حضرات کو لے کر کے، علی و فاطمہ کو لے کر کے، حسن و حسین کو لے کر کے بائیں ہاتھ سے چادر پکڑے ہوئے ہیں، اور دائیں ہاتھ سے آسمان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے عرض کرتے ہیں اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، تو ان سے ہر ناپاکی کو دور کر دے اور انہیں خوب صاف اور ستھرا کر دے۔ اور اس کے بعد آیت کریمہ جناب والا تلاوت فرماتے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اے نبی کے گھر والوں تم کو خوب ستھرا کر دے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ یہ آیت کریمہ مجھ 5 کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ توجہ دیں، مجھ 5 کے بارے میں نازل ہوئی، اور وہ 5 کون کون ہیں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ کوئی اور نہیں ہے، علی و فاطمہ، حسن و حسین، اور 5واں میں ہوں۔ توجہ دیں، 5واں میں ہوں۔ اس آیت کریمہ کے بارے میں سرکار نے صراحتاً بیان کر دیا کہ ان 5 کے بارے میں نازل ہوئی ہے کہ حضرت علی و فاطمہ، حسن و حسین اور میں، انہی کو جناب والا پنجتن پاک کہا جاتا ہے، اور انہیں جب ستھرا کر دیا میرے رب نے تو عالم یہ ہوتا ہے کہ جب نجران کے یہودی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرنے سے انکار کر رہے تھے اور طرح طرح کے الزامات لگا رہے تھے، تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں مباہلے کی دعوت دے دی تھی، مباہلے کی دعوت دے دی، آ جاؤ اگر تم اپنے قول میں سچے ہو تم اپنے گھر والوں کو لے آؤ، ودو ابناءکم و ابناءنا، تم اپنے بیٹوں کو بلا لو، تم اپنے گھر والوں کو بلا لو، میں اپنے بیٹوں کو بلا لیتا ہوں، اپنے گھر والوں کو بلا لیتا ہوں۔ بستی سے باہر نکل کر کے سرکار نے علی کو بلایا، سرکار نے فاطمہ کو بلایا، حسن کو بلایا اور حسین کو بلایا، اور بلانے کے بعد جناب والا آپ جب نکلتے ہیں، اور نکلنے کے بعد اب یہودی نجران اپنے علماء سے مشورہ کرتے ہیں کہ محمد نے تو مباہلہ کی دعوت دیتی ہے، اور مباہلہ یہ ہے کہ جناب والا پھر دونوں گروہ جمع ہو کر کے ایک دوسرے کے لیے جناب والا یہ دعا کرتے ہیں کہ اے مولا جو حق پر ہے وہ محفوظ رہے، اور جو ناحق ہے اس پر آسمان سے قہر نازل ہوتا ہے۔ توجہ دیں، جب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علی و فاطمہ کو ساتھ لے لیا، حسن و حسین کو ساتھ لے لیا، چادر تطہیر میں چھپا لیا، جب علماء سے مشورہ یہودی کرتے ہیں تو علماء کہتے ہیں کیا تم جانتے نہیں ہو، قرآن کہتا ہے، قرآن نے خود کہا ہے کہ یہ یہود محمد مصطفیٰ کو کیسے پہچانتے ہیں، یعرفونہم کما یعرفون ابناءہم، یہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے نسبی بیٹوں کو پہچانتے ہیں، ایسے پہچانتے ہیں کہ یہ نبی آخر الزمان ہیں، اللہ کے نبی ہیں، محمد مصطفیٰ ہیں، ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں، اور اولاد پر ان کے اور ان کی بیوی کے علاوہ کوئی دلیل نہیں ہے، لیکن محمد مصطفیٰ کے نبی اللہ ہونے پر، حبیب اللہ ہونے پر پورے قرآن اور قرآن کی آیتیں شاہد ہے جناب، ایسے پہچانتے ہیں۔ تو کیا کہا کہ تم لوگ جانتے نہیں، تم خوب جانتے ہو کہ یہی نبی برحق ہیں۔ اگر تم اس وقت محمد مصطفیٰ کے مقابلے میں پہنچ گئے اور اگر انہوں نے دعا کر دی تو سمجھ لو کہ روئے زمین پر کوئی یہودی باقی نہیں رہے گا۔ چنانچہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے علی کو بلایا، فاطمہ کو بلایا، حسن و حسین کو بلا کر کے چادر تطہیر میں چھپا لیتے ہیں، اور اس کے بعد دعا کرتے ہیں جناب والا۔ اب جب دعا کرنے والا نبی الانبیاء ہو، توجہ دیں،
دعا کرنے والا نبی الانبیاء ہو، حبیب اللہ ہو، اور آمین کہنے والا ولیوں کا سردار ہو، اور آمین کہنے والی خواتین جنت کی سردار ہو، اور آمین کہنے والے جوانان جنت کے سردار ہوں، تو دعا کیسے مسترد ہو سکتی ہے؟ جناب والا وہ چہرے کے ان لبوں سے اگر آمین نکل جاتا اور محمد مصطفیٰ کی دعا مسترد نہیں کی جاتی تو حسن و حسین کے اہل بیت میں داخل ہونے پر، حضرت علی و فاطمہ کے اہل بیت میں داخل ہونے پر ایک نہیں ہزارہ دلائل موجود ہیں، لیکن جناب والا آنکھ والا تیری جوبن کا تماشا دیکھے، دے دے کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے۔ یہ آنکھ والے ہی دیکھتے ہیں، لیکن جناب والا جن کے دلوں سے بصیرت سلب کر لی گئی ہے انہیں جناب والا وہ اپنی عقل دوڑاتے رہ جاتے ہیں۔ بے خطر کود پڑا عشق آتش نمرود میں، عشق عقل تھی محب تماشائے لب وام ابھی۔ درود پاک پڑھ لو، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا حبیب اللہ۔ 2 منٹ زیادہ ہو گئے، عدم توجہی میں گستاخی کے لیے معافی چاہتا ہوں، آپ ذرا سنت ادا کر لیں۔ ہاں